أما بعد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ تعالی درس قرآن کی آج ہماری تیسری نشست ہے، اور آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میری حاجت پوری ہو جائے، میرے من کی مرادیں بر آئیں، میری دعا قبول ہو جائے۔ تو اسی مناسبت سے آج کا موضوع ہے دعا کس کی قبول۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے رسول جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعا، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ کریمہ ہم جیسے کمزور و ناکارہ افراد کے لیے انتہائی حوصلہ افزا اور ڈھارس بنانے والی آیت ہے۔ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے حبیب، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں تو آپ انہیں فرمائیے کہ میں ان کے قریب ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں، مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کہ جو مجھے پکارنے والا ہے اس کی حالت ایسی ہو کہ وہ سجدے میں پڑا ہو۔ پکارنے والے کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جو مجھے پکار رہا ہے وہ، بلکہ جو بندہ رب کو سچے من کے ساتھ پکارتا ہے اللہ رب العزت اس کی پکار کو سنتا ہے۔ حقیقتاً اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت تو سب کی ہی سنتا ہے، اور وہ جو اس کو نہیں پکارتے من ہی من میں ان کو یاد پر بھی مطلع ہے۔ چاہے مسلم ہو، چاہے کافر ہو، چاہے فرما بردار ہو، چاہے باغی ہو، ہر ایک اسی کو پکارتا ہے، اس سے اپنی حاجت روائی کے لیے عرض کیا کرتا ہے کہ اے مشکل کشائی کے لیے عرض کیا کرتا ہے، مولا میری مشکل کو حل فرما۔ وہ رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مشکلیں دور کرتا ہے، پریشانیاں حل فرماتا ہے۔ دنیا میں وہ جو فرعین ہوئے جنہوں نے دعوی خدائی کر دیا، وہ بھی مشکلات میں خدا کو ہی پکارا کرتے تھے، اور ایسا نہیں کہ انہوں نے خدا کو پکارا تو خدا نے انہیں عطا نہیں کیا بلکہ انہیں بھی ملا۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب نافرمان اللہ کو پکارتا ہے اور اس سے طلب کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس کو جلدی دو، اس لیے کہ اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں، اس کا انداز مجھے محبوب نہیں، جلدی اس کی مشکل کو حل کرو، اس کی پریشانی کو دور کرو۔ اور جب اس کا بندہ فرما بردار اس سے طلب کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں اس کی مشکل دور کرنے میں تھوڑی تاخیر کرو، اس کی طلب جو یہ مانگ رہا ہے پوری کرنے میں کچھ وقت لگاؤ، اس لیے کہ اس کا مانگنا میری بارگاہ میں بڑا محبوب ہے، مجھے اس کے مانگنے کا طریقہ بڑا محبوب ہے۔ جب یہ دل توڑ کر اور دنیا سے تعلق
منقطع کر کے اس یقین کے ساتھ میری بارگاہ میں آ کر بیٹھتا ہے کہ میں ہی اس کے مسائل کو حل کرنے والا ہوں، گویا کہ سب سے رشتہ توڑ کر اس نے میری ذات کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کی اور مجھے اپنا رب مان کر میری بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا، تو یہ جس انداز سے مانگ رہا ہے یہ انداز بڑا پیارا انداز ہے۔ تو اللہ سب کی سنتا ہے، جو اس کو مانتے ہیں ان کی بھی سنتا ہے، جو اس کو نہیں مانتے ان کی بھی سنتا ہے۔ چڑیا اگر مشکل میں ہو اس کی بھی فریاد رسی کرتا ہے، اور اگر ہاتھی تکلیف میں ہو تو اس کی بھی مشکل کو دور کیا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، عبادات کے اندر محبوب ترین، پسندیدہ ترین عبادت ہے رب سے مانگنا، رب کو پکارنا، رب سے طلب کرنا۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بالخصوص ترغیباً کئی احادیث طیبہ بیان فرمائیں، اور اس میں رب تبارک و تعالی کی رحمت کا یقین دلانے والے جو کلمات ہیں، آقا کا تو ہر فرمان جو مومن ہے وہ اس پہ یقین رکھتا ہے، لیکن بندہ اور قریب آ جائے، اس سلسلے میں یہ حدیث طیبہ سماعت کیجئے۔ بخاری کی روایت ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 936۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں روز آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون مجھ سے سوال کرتا ہے تو اس کو عطا کر دوں، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اس کی مغفرت کر دوں۔ تو رب تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، یعنی اس کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ وہ وقت گویا کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، وہ وقت وہ ہے، ایک وقت وہ تھا 24 گھنٹے میں جب بندے عرض کر رہے تھے مولا عطا کر دے، لیکن اب وہ وقت ہے جب رب فرماتا ہے آؤ مجھ سے لے لو، میں دے رہا ہوں۔ پہلے وہ مانگنے پہ عطا کر رہا تھا، اب فرما رہا ہے میں عطا کر رہا ہوں، آؤ مجھ سے لے لو۔ لیکن جو کمزور ہیں وہ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ والے ہیں وہ اس وقت نیند کو ترک کر کے اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ رمضان ہمارے لیے واقعی بڑا ہی برکتوں کا باعث ہے کہ اس میں جو فرمایا گیا کہ رات کا آخری حصہ، تو یہ جو سحری کا وقت ہے نا، یہ رات کا آخری حصہ ہی تو ہے۔ اس وقت میں ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ زیادہ پانی پی لیں، زیادہ کھا لیں تاکہ دن آسانی سے گزر جائے، لیکن یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس وقت رب فرماتا ہے آؤ لے لو، میں عطا کر رہا ہوں۔ تو زہ نصیب جب ہم سحری کے لیے اٹھیں تو 2 رکعت صلاۃ اللیل پڑھ لیں، 2 رکعت نفل تہجد پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد مصلی پر بیٹھ کر کہیں اللہ میں تو یہاں پر آ کر بیٹھ گیا تیری بارگاہ میں، اور رمضان کی برکت سے میں یہاں پر بیٹھا ہوں، مولا ایسا ہو کہ پورا سال اس وقت میں تیری بارگاہ میں آ کر بیٹھنے والا بن جاؤں، اے کاش۔ اور پھر اس کی بارگاہ میں دیکھیں، وہاں پر زبان بند ہو، دل کے اندر جو موجود ہے وہ تو سب جانتا ہے، لیکن زبان سے طلب کرنا، اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا، یہ بڑا محبوب ہے۔ بندہ طلب کرے، اور کس طرح طلب کرے اور کیا کیا مانگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی ہر حاجت کا سوال اللہ سے کرو، حتیٰ کہ جوتی کے تسمے کے ٹوٹنے پر بھی تم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو۔ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، اب یہ ٹوٹ گیا، اللہ یہ تسمہ مجھے نیا مل جائے، میری مشکل دور ہو جائے، اس کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو۔ لیکن ہمیں تو خدا یاد ہی نہیں رہتا، ہم اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہم خود بیمار ہو گئے، والد صاحب بیمار ہو گئے، والدہ بیمار ہو گئیں، بچہ بیمار ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈاکٹرز نے کہا کہ حالت تشویشناک ہے، تو پھر خدا یاد آتا ہے، اور پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی مسجد مل جائے، کوئی بابا مل جائے، کوئی مولانا مل جائے، اور اس کو کہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دو۔ اس وقت بھی ہمیں خود دعا کرنی ہے۔ اچھی بات ہے آپ اہل اللہ کو دعا کے لیے تلاش کریں، کیونکہ یہ رب کے قریب ہیں، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم نے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے مولا میری خطاؤں کو معاف کر، میری مشکلات کو حل کر، لیکن اس وقت ہمیں دعا کرنا ہی نہیں آتی۔ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم
کس کے پاس جائیں، اور ہم نے خود رب سے مانگنا ہے تو ہم کس طرح مانگیں؟ ہم ڈاکٹرز کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں جو ہمیں کہا جاتا ہے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اے کاش اسی لمحات میں ہم اس کے لیے مسجد ضروری نہیں، اس کے لیے مصلی ضروری نہیں، جہاں کھڑے ہیں وہیں پر ہی آپ کھڑے کھڑے اپنے قلب کو حاضر کر کے رب کی بارگاہ میں اب رب سے طلب کریں، اللہ میں تیرے در پر آ گیا، تو ہی تو دینے والا ہے، یہ تو سب عالم اسباب ہے، تو چاہے گا تو اس کے اندر اثر پیدا ہوگا، تیرے نہ چاہنے پر تو کوئی بھی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اللہ میری مشکلیں حل کر دے۔ ہمارے یہاں بالخصوص جو نوجوان ہیں، شادی ہو گئی، مشورے نہیں ہوتے بڑوں سے، سیپریٹ رہنے کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے جا کے مسائل ہو جاتے ہیں بچے کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے ہاسپٹل میں، اب یہ پریشان ہوتے ہیں کہاں جائیں۔ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بل پہ بل بنا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو ایک یہ شعبہ ہے نا، یہ مقدس شعبہ بھی ہے، بہت اچھے بھی ہیں اس میں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو انسان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، بچے کو جار میں رکھ کر بل بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کو ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال اس وقت میں یہ کیوں یاد نہیں آتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں؟ انسان پہ مشکل آئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، صرف مشکل میں نہیں، آسانی میں رب کو یاد کیا جائے۔ اس سلسلے میں حدیث سماعت کیجیے، ترمذی شریف کی ہی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اللہ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ جب وہ پریشان ہو تو اللہ اس کی دعا قبول کر لے، جب وہ مصیبت میں ہو تو اللہ اس کی سن لے، تو وہ عیش و آرام میں اللہ سے بکثرت دعا کرے۔ مشکلات میں دعا کی قبولیت کے لیے نسخہ بتایا آقا نے، یہ ایک عمل بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری پریشانیوں میں سنی جائے تو تم عیش و آرام میں اللہ کو یاد رکھو۔ عیش و آرام میں اللہ یاد آتا ہی کب ہے؟ عیش و آرام میں تو ہم بالکل بھول جاتے ہیں اور اسلام کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ دیکھیے، ہمارے یہاں جو خوشی کا وقت ہوتا ہے شادی کا، آج نوجوانوں کے دلوں میں کیسے کیسے تصورات اور ارمان ہوتے ہیں شادی کے بارے میں، کہ ہم نے یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اور یہ بھی منظر ہونا چاہیے، یہ بھی سلسلہ ہونا چاہیے، یعنی مکمل شریعت کی نافرمانی، اللہ سے بغاوت، اور پھر اس کے بعد جب آزمائش آتی ہے تو پھر اللہ یاد آتا ہے۔ اور لیکن اس وقت میں جب ہم نے آسانیوں میں اللہ کو یاد نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ وہ مشکلات میں ہماری نہیں سنے گا، وہ پھر بھی سنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی زیادہ سنتا ہے جو اس کو آسانی میں، کشائش میں یاد رکھتا ہے۔ بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ جب انہیں نہیں ملتا نا تو تب تو اللہ کو یاد رکھتے ہی ہیں، لیکن جب ملتا ہے تو اور یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ دے رہا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کو ہی یاد رکھنا ہے۔ اسی مزید حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا نے فرمایا یہ دعا کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر ریل گاڑی کے آگے انجن نہ ہو تو بتائیے ریل گاڑی آگے اپنی منزل کو پہنچ سکتی ہے؟ پیچھے ڈبے کھڑے رہ جائیں گے لیکن کبھی بھی منزل کو نہیں جا سکتے۔ اگر جہاز ہی اور اس کے ساتھ اس کا انجن موجود نہ ہو تو کبھی جہاز اڑ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو عبادات کا مغز وہ دعا ہے۔ عبادات میں دعا کو اتنی بنیادی حیثیت حاصل ہے، لیکن ہم دعا کون سی کرتے ہیں؟ جو مولانا صاحب مسجد میں عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، آمین، اچھی بات ہے آپ نے آمین کہہ دیا، لیکن کبھی اپنا من کھول کر رب کی بارگاہ میں رکھا ہم نے؟ ہمیں تو یہی نہیں پتہ، اگر کہا جائے دعا کریں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگیں۔ ہاں، جس کا رشتہ نہ لگ رہا اس نوجوان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میرا رشتہ لگ جائے، جس نے میٹرک کے امتحان دی اور اس کو خوف ہوتا ہے کہ بوٹی نے کام نہیں کیا تو دعا کر دے کام ہو جائے میرا، ہاں جاب چھوڑ گئی ہے تو بس جاب لگ جائے، یہ مخصوص 2-4 ہماری یہاں 5-6-10 دعائیں ہیں جس کے گرد ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے یا گھوم رہی ہوتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ہم رب کی بارگاہ سے کیا طلب کرتے ہیں؟ رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں۔ چلیں یہی مانگ رہے ہیں، یہ بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ تو مانگے، یہ بھی بے پرواہی کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بے توجہی کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دعا میں توجہ چاہیے، وہ آگے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے آداب دعا کے اندر، جیسا کہ موضوع ہم نے ذکر کیا دعا کس کی قبول ہوتی ہے، تو ابھی جتنی حدیثیں ہم نے بیان کی یہ اہمیت دعا سے متعلق ہے کہ ہم پہلے اہمیت کو تو سمجھیں، یہ کتنی کمال چیز ہے، کتنی کمال چیز ہے۔
میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کثرت کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر جب دعا مانگتے ہیں نا بندہ، ایک تو یہ ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے دل میں اللہ سے عرض کر رہا ہے اللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور ایک یہ کہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ یہ حالت مانگنے کی ہے، یہ حالت عاجزی کی ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں نا، کوئی سیٹھ صاحب ہوں وہ ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوں اور آپ پیچھے سے انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کی حالت اچھی لگے گی، آپ کو مزہ آگے یار یہ بھی مانگتا ہے اللہ سے۔ کوئی مفلس ہو، لاچار ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے مانگ رہا ہو اور آپ اس کے قریب بیٹھ کر اس کے کلمات سنیں یا اس کی حالت پر غور کریں تو آپ کو لگے گا یار یوں مانگنا چاہیے اللہ سے۔ تو یہ جو حالت ہے یہ کتنی محبوب ترین حالت ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت مالک بن یسار بیان کرتے آقا نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو اپنی ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو اور ہتھیلیوں کی پشت سے سوال نہ کرو۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے آقا نے فرمایا تمہارا رب حیا والا اور کریم ہے۔ آپ کہتے ہیں آقا نے فرمایا تمہارا رب حیا والا کریم ہے، جب اس کا بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، انہیں خالی نہ لوٹاؤں گا۔ یاد رکھیے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے خزانے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، وہ نا ختم ہونے والے خزانے ہیں۔ اس کی نعمتیں لامحدود، اس کی رحمتیں لامحدود، اس کے انعامات لامحدود۔ ہم مانگتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق، ہم مانگتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق، اس کے خزانوں پہ نگاہ رکھ کے مانگیے۔ حالت کو دیکھ کر طلب کر رہے ہوتے ہیں، اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے طلب کیجئے اس کی بارگاہ سے، پھر دیکھیے کس طرح مشکلات حل ہوتی ہیں کہ اللہ تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ مزید ابو داؤد شریف کی روایت حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سوال کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاؤ، اور استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ انگلی سے اشارہ کرو، اور گڑ گڑا کر سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاؤ، یعنی رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا مانگو، اس سے طلب کرو۔ یہاں پر ہم عرض کریں گے ہمارے یہاں ایک فرقہ ایسا ہے جو کہتا ہے بھائی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، وہ کوئی انجینئر کا فرقہ ہے۔ اب ہماری یہ بھی تو مصیبت ہے، دین ہم حاصل کرتے ہیں علماء سے، صاحبان علم سے، لیکن جو بیچارہ موٹر مکینک بننے سے رہ گیا اور ادھورا انجینئر رہ گیا تو وہ لوگوں کو دین سکھانے بیٹھ جاتا ہے۔ نہ وہ رکشے کا انجن ٹھیک کر سکے، نہ وہ موٹر کا مکینک بن سکے، وہ کیا بن گیا؟ وہ دین کا انجینئر بن گیا معاذ اللہ۔ تو یہاں کا پانا وہاں چلاتا ہے، یہاں کا پمپ وہاں لگاتا ہے، تو سوچیے اس سے کچھ بنے گا نہیں۔ تو دین کے اندر بھی پھر وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، غلط استدلالات کرتا ہے، غلط قیاسات کرتا ہے، اور اپنے لیے ہی گمراہیت کے دروازے نہیں کھولتا بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ حدیث طیبہ ہیں جس میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے دلائل موجود ہیں۔ کہتے نہیں دعا ہاتھ اٹھا کے نہ مانگو، پھر نیچے کر کے مانگو۔ اب کیا ہوگا؟ یہ طریقہ سنت ہے۔ کوئی کون سی حدیثیں پڑھ لی تم نے؟ کہتے قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کو خفیہ طریقے سے پکارو، تضرعا و خفیہ، تو یہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو یہ خفیہ طریقہ نہیں ہوگا، اعلانیہ ہوگا۔ تو اس میں 1400 سال کے مفسرین کو پڑھیے کہ انہوں نے اس کی تفسیر کے اندر کیا لکھا، انہوں نے اس کے متعلق کیا بیان کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دعا میں ہاتھ، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ دعا میں ہاتھ بلند کرتے اور ہاتھوں کو نیچے نہ گراتے حتیٰ کہ ان کو چہرے پر مل لیتے تھے۔ ہماری ہوتا نا دعا کے بعد چہرے پر، تو یہاں پہ تو چہرے پہ ملنے کا بھی ذکر ہے، اور یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگو، اور اس پر شدت کر رہے ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ جو ہاتھ اٹھانے والے ہیں ان کے بارے میں غلط کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ غلط چیز ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیے، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیے، اور بالخصوص یہ جو ہم چیزیں عرض کر رہے ہیں آگے، اس کو توجہ میں رکھیے کہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کئی آداب بیان کیے گئے، لیکن جو اس میں سے بنیادی چیزیں وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے بنیادی جو چیز دعا کی قبولیت کے لیے ہے وہ ہے اکل حلال، حلال کھانا۔ پیٹ میں اگر حرام ہے تو اس کی تو سنی نہیں جاتی، پیٹ میں حلال ہونا چاہیے، اکل حلال۔ پھر انسان دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ رب تعالیٰ ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ اور پھر مزید آقا علیہ السلام آپ کے طریقے کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ دعا کیا کرتے
تو آپ اپنے لیے دعا سے آغاز فرماتے. یعنی دعا کا طریقہ ایک یہ تھا کہ کبھی آپ اپنے لیے دعا کرتے، کبھی یہ طریقہ تھا کہ کسی کا ذکر کر کے اس کے لیے دعا کرتے، اور کبھی طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے لیے، لیکن جو ایک زیادہ طریقہ بیان ہو وہ یہ کہ آپ اپنے لیے دعا کرتے پھر دوسرے کے لیے بھی طلب کرتے. تو ہم بھی جب بیٹھیں تو ایسا نہ ہم دنیا کے لیے مانگ رہے ہوں، اللہ اس کو یہ دے دے، اس کو یہ دے دے، اپنے لیے طلب کریں، اپنے لیے بھی مانگیں. اسی طرح بخاری شریف میں ایک ادب بیان کیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پورے عزم سے سوال کرے، یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر. ڈر اس طرح نہیں کہ اللہ پتہ نہیں مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ دنیا دار جو بادشاہ ہیں نا، ان کیا ہوتا ہے پتہ نہیں دیں گے یا نہیں دیں گے. دنیا کے اندر اگر کسی کے دروازے پہ چلا جائے انسان اور کہا جائے بھائی میری یہ ضرورتیں پوری کر دو، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا ایک دفعہ اس نے ضرورت پوری کر دی. آپ دوسرے دن نہیں، 1 ماہ بعد جائیں پھر کہیں میری یہ ضرورت ہے، پھر پوری کر دے گا. آپ 1 مہینے بعد پھر جائیں، وہ کہے گا بھائی میرے ہی دروازہ دیکھ لیا ہے کیا؟ جب دیکھو منہ اٹھا کے چلا آتا ہے. اور رب کی بارگاہ آپ کا تسمہ ٹوٹ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا میرا تسمہ ٹوٹ گیا. اسی لمحے آپ کو ایسا ہو کہ ٹھوکر لگے، اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے ٹھوکر لگ گئی، زخم ہو گیا، صحت عطا کر دے. پھر تھوڑا آپ 2 قدم چلیں، آپ کی رقم گر جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے، اس کے بعد آپ کو احساس ہو کہ میری جیب میں سے تو پیسے گر گئے، مال ضائع ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا میرا تو مال ضائع ہو گیا. اس کو بار بار پکارنا، اس سے بار بار طلب کرنا، بار بار مانگنا، یہ اسے پسند ہے اور وہ کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہوتا. بندہ جتنا مانگتا ہے اس سے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اس سے جتنا طلب کرے اس کی بارگاہ کے اندر. اور پھر ایسا نہیں کہ پتہ نہیں اللہ دے گا یا نہیں دے گا، نہیں، وہاں پہ یہ نہیں، پورے یقین کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ وہ میرا رب ہے، وہ میرا مولا ہے، وہ ماؤں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار فرمانے والا ہے. اس نے مجھے پیدا کیا، میں تو بے نام و نشان تھا، اس نے مجھے نام عطا کیا. کیا میں نے اس سے آنکھیں مانگی تھی؟ اس نے بن مانگے آنکھیں دے دی. میں نے آنکھوں کے اوپر کیا پلکیں طلب کی تھی اس سے؟ اس نے پلکیں عطا کر دیں. سر کے اوپر بال موجود ہیں، کیا میں نے اس سے مانگے تھے؟ اس نے بن مانگے عطا کر دیے. تو یہ سب کچھ دنیا کی نعمتیں تو اس نے مجھے بن مانگے عطا کر دی. اب جب میں اس سے مانگوں گا تو کیا وہ مجھے نہیں دے گا؟ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، وہ بڑا اس بارے میں خیال میں رہتا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور کہتا میں تو بڑا مفلس و لاچار ہوں. تو ایک مالدار آدمی سے اس کی ملاقات ہوئی. اس نے کہا بھائی تم واقعی مفلس و لاچار ہو اور کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. ایسا کرو تم اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا. اس نے کہا یار کیوں مذاق کر رہے ہو، یہ آنکھ کوئی دینے والی چیز ہے؟ اس نے کہا ارے ایک نہیں، چلو تم دونوں آنکھیں دو، 20 لاکھ روپے دوں گا. اس نے کہا آنکھیں تمہیں دے دوں گا تو پھر دیکھوں گا کیسے، میں تو اندھا ہو جاؤں گا. اس نے کہا اچھا آنکھیں نہیں دینی؟ کہنا نہیں بھائی 20 لاکھ روپے اپنے پاس رکھو، میرے بیوی بچے ہیں، آنکھیں کیسے دے دوں میں تمہیں؟ کہا اچھا پھر یوں کرو اپنے کان کاٹ کے دے دو، 10 لاکھ روپے دوں گا تمہیں. اس نے کہا کان کٹ جائے گا تو میں تو بڑا عجیب سا لگوں گا. اس نے کہا چلو دونوں کان کاٹ کے دے دو، 20 لاکھ روپے دوں گا. اس نے کہا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، رہنے دو میرے کان میرے سر پر. اس نے کہا چلو ایک چیز، یہ تو 40 لاکھ کی میں نے تمہیں آفر کی تھی، اب میں تمہیں 20 لاکھ کی آفر کرتا ہوں، اپنی صرف زبان کاٹ کے مجھے دے دو، 20 لاکھ دوں گا، منع نہیں کرنا. دیکھو اس نے کہا بھائی کوئی زبان بھی کاٹ کر دیتا ہے اپنی. اس نے کہا اے بندے جو تو بیٹھ کے رو رہا ہے، اللہ تو نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ چیزوں کی مالیت تو 60 لاکھ میں نے لگا دی، اور تو 60 لاکھ میں بھی دینے کو تیار نہیں اور کہہ رہا اللہ تو نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. انمول نعمتیں اس نے بن مانگے دے دیں. اگر کسی کی کڈنی فیل ہو جائے نا، کسی کو لیور میں پرابلم ہو جائے، تو پھر آپ وہ جو لوگ ٹرانسپلانٹیشن کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں وہ کیسے بولیاں لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ چیز دے دو، اتنا پیسہ لے لو، اتنا مال لے لو. اللہ نے بن مانگے سب کچھ دے دیا. اس رب سے اب مانگنا ہے ہم نے، تو ہم مانگ نہیں رہے ہوتے، اس سے طلب نہیں کر رہے ہوتے. اس سے مانگیے، پورے عزم کے ساتھ مانگیے کہ جب میں اپنے رب سے طلب کروں گا تو میرا رب عطا فرمائے گا. وہ میرا مولا ہے، میرا آقا ہے.
اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ سے روایت ہے کہ روایت میں آپ سے 3 چیزوں کا ذکر آیا. آپ فرماتے ہیں دعا جلد قبول کرنا، یا آخرت میں اجر عطا کرنا، یا مصیبت ٹال دینا. یعنی جب تم طلب کرتے ہو نا اللہ کی بارگاہ سے کچھ، اس کے بدلے میں تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی. ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے. یاد رکھیے جب ہم طلب کرتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے. لیکن قبولیت دعا کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی نے کہا مثال کے طور پر یا اللہ فلانی جگہ شادی ہو جائے، اب وہاں پہ نہیں ہوئی، کہا دیکھو میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوئی. تو بھائی ہر کچھ ہماری مرضی کے مطابق مل جائے یہ قبولیت دعا نہیں ہے. دعا کی قبولیت کا معنی شرعی یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ طلب کرتے ہیں تو ہمارے لیے جو چیز بہتر ہوتی ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے، اور اگر چیز بہتر نہیں اور ہم مانگ رہے ہیں تو ہم جتنا مانگتے ہیں اللہ اس کا اجر آخرت میں جمع فرما دیتا ہے آخرت کے لیے. اور حدیث میں آئیے، جیسے حدیث میں آیا کہ جب بندہ میدان محشر میں جو اس نے طلب کیا تھا اور اس کے حق میں بہتر نہیں تھا اور اللہ نے اس طلب کے بدلے اجر جمع کر دیا تھا، وہ آخرت میں دیکھے گا تو تمنا کرے گا میں نے دنیا میں جو مانگا تھا کچھ بھی نہ ملا ہوتا. اور جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے اور ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو پھر اس کے بدلے ہوتا کیا ہے کہ آخرت کے لیے اس کو جمع کر دیا جاتا ہے. یا اللہ اس کی برکت سے ہمارے سر سے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، ہمارے اوپر سے پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. لیکن ہم نے دعا کی قبولیت بس یہی سمجھی ہوتی ہے کہ گاڑی مل جائے، گھر مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہمارا تو کچھ قبول ہی نہیں ہو رہا. میرے بھائیوں سب قبول ہو رہا ہے، اللہ آپ کی سنتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ قرآن میں فرماتا ہے اسے، وہ دنیا کا عالم کا نظام چلا رہا ہے، وہ فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی. نیند تو کیا، اگر ہم 24 گھنٹے جاگ لیں اور نیند نہ آئے تو پھر ہم اونگنے لگتے ہیں. وہ رب تبارک و تعالی ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، وہ بھول سے پاک ہے. ہم پریشان ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہونے سے پاک ہے، وہ اثر قبول کرنے سے پاک ہے. پھر اسی طرح امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ بندے کا اللہ سے سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے، تو سجدے میں بکثرت دعا کیا کرو. کہ ہم سجدے میں جا کے اللہ سے مانگتے ہیں، ہمارا مانگنا وہ یہ جیسے ہم نے عرض کیا نا مولوی صاحب ان کے پر آمین آمین آمین. دعاؤں کے ٹھیکے بھی ہم نے مولویوں کو دیے ہیں. مولانا صاحب آپ ہی دعا کرتے رہو، آپ ہمیں بھی بخشواؤ، ہمارے مردے بھی بخشواؤ، یہ سارا کام آپ کا ہے. اور ہم دنیا کے مزے کریں گے، ہم اپنے لیے کیا مانگیں؟ تو ایسا نہ کیجیے. خدا را اپنے لیے خود طلب کیجیے، اپنے لیے خود مانگیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے طویل طویل دعائیں فرمائیں، بالخصوص میدان عرفات کے اندر آپ نے بہت طویل دعا کی، بہت، جو کئی گھنٹوں پر مشتمل تھی. تو اللہ ہمیں بھی لے جائے عرفات کے میدان میں، یوم عرفہ ہو، حج کا موسم ہو، اور وہاں پر ہم رب کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہوں. زہ نصیب اللہ ہمیں حرم لے جائے، رکاوٹیں ختم ہوں، یہ وائرس ختم ہو، اور رحمتی میں کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہوں اور مزاب رحمت کے نیچے بیٹھ کر رب سے مانگ رہے ہوں. تو یہ عین کعبہ کے اندر رب سے مانگنا ہے. ہم مطاف میں بیٹھے ہوں، مطاف میں بیٹھ کر رب سے مانگ رہے ہوں، انوار و تجلیات کی بارشوں کا نزول ہو رہا ہو، غلاف کعبہ سے مشک کی لپٹیں آ رہی ہوں، اور پھر جو ہم طلب کریں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں. اور پھر زہ نصیب ہم مدینے پہنچیں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں آقا آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیجئے. تو جب آقا کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو آقا تو اپنے امتیوں پر شفیق و مہربان ہیں، پھر دعائیں انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی. اس میں آخری ایک چیز کہ ہم دعاؤں کے لیے بزرگوں سے کہتے ہیں، اسی طرح مزارات پر جاتے ہیں. تو مزارات پر جا کر جب کسی بزرگ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں داتا صاحب کہ ہمارا کام لگ جائے، ہماری مشکل حل ہو جائے، تو یہ کہنا بالکل جائز ہے. صرف مزار پہ جا کر بزرگ سے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. ان سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہاتھ نکال کر ہمیں اندر سے جو ہے نا نوٹوں کی گڈی دے دیں، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا دعا کر دیں. بھی اللہ تعالیٰ نے جو انہیں روحانی تصرف عطا فرمائے وہ دعا کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں، اس کے ایک الگ دلائل ہیں. لیکن بہرحال مزارات پہ جانا ہو کبھی تو صاحب مزار سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. یوں ہی جو اہل اللہ ہیں ان سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور ایک آپ کو میں آپ کے گھر میں فرد بتا دیتا ہوں جس کی دعا رد نہیں ہوتی. والدہ سے دعا کے لیے کہیں،
اور اپنے والد صاحب سے دعا کے لیے کہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہی قبول ہے، اور اولاد کے حق میں باپ کی دعا ایسی ہی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں۔ اگر نبی امتی کے حق میں دعا کرے تو دعا نہیں ٹالی جاتی، یوں ہی باپ اولاد کے حق میں دعا کرے تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اس میں یہ بھی نہیں لکھا کہ باپ جو ہے وہ اللہ کا ولی ہو، باپ ہو، وہ اس کے اپنے معاملات وہ نیک ہے کہ بد ہے، بس باپ ہو۔ لیکن ہمارے یہاں تو ابا جی انہیں بیکار ہم کوڑا کرکٹ سمجھتے ہیں، شاید ہی ہم نے کبھی ابا سے کہا ہو کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، والدہ سے پھر کہہ دیتے ہیں، یا والدہ خود ہی اتنی مشفق ہوتی ہیں کہ وہ دعائیں دے رہی ہوتی ہیں، ابا جو ہے وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو والد صاحب کی کبھی کوئی زندگی کے اندر، بلکہ یہ تو کرنا ہی چاہیے، دعائیں لیں، لیکن آپ کے کام اٹک جائیں، آپ کو پریشانیاں ہوں، آپ اپنے والد صاحب کو کہیں میرے لیے دعا کیجیے، ان کا دل خوش کریں۔ وہ نیک ہیں یا بد ہیں یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن وہ جب اپنی اولاد کے حق میں سچے من کے ساتھ دعا کرے گا نا، اللہ تعالیٰ دعا کو نہیں ٹالتا۔ اور خود بھی آپ ان کے حق میں دعا کریں جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ روایت میں آیا کہ جمعے کو ان کی قبر پہ جاؤ اور جا کے یاسین شریف پڑھو، اور پھر فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ جب تم لوٹو گے تو تمہارا حال یہ ہوگا تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہوں گے۔ تو یہ والدین کا مقام ہے، دنیا میں رہیں تو ان کی دعائیں ہمارے کام آئیں، اور جب یہ قبر میں چلے جائیں اور جا کر ان کو ہم یاسین شریف سنا کر آئیں، ان کے پاس یاسین شریف پڑھ کر آئیں، تب بھی ہمارا بھلا ہوتا ہے، تب بھی ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص دعا کے اندر خشوع خضوع، قلب کی حاضری، اسی طرح رب کی بارگاہ سے ملنے کا کامل یقین اور دل ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضری لگائیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ کس طرح کام بنیں گے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں کو حل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔